السلام علیکم پیارے دوستو، ایک ایسا واقعہ جس میں 70,000 مردے زندہ ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟ یہ سوال آپ کے بھی دماغ میں آیا ہوگا۔ ایک دو نہیں بلکہ 70,000 مردے، یعنی مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک لازمی دیکھتے رہیے اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ تو دوستو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ ایک جماعت جو ہجکیل علیہ السلام کے دور میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے، یعنی کہ شہر میں ایک بیماری پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، یعنی کہ ان لوگوں پر موت کا ڈر سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک چیخ مار کر بلند آواز میں یہ کہہ دیا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں ان کے کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکے۔ مردوں کی لاشیں بنا کفن کے 8 دن تک وہی میدان میں پڑے پڑے سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورا جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی، یعنی اس کے ارد گرد میں بھی بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت ہجکیل علیہ السلام کا اس جنگل میں اس لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس موت ناگہانی اور بغیر و کفن لاشوں کی فوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا، آبدید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو نادانی سے غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس حاصل تھا اور یہ لوگ میرے سکھ دکھ کے شریک ہیں۔ افسوس، میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ تیری وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ علیہ السلام بڑے سوج دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے ہجکیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیاں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمیوں کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر وحی آئی، اے ہجکیل، ان ہڈیوں سے آپ یہ فرما دیجئے کہ ہڈیوں، تم کو اللہ کا حکم ہے، تم گوشت پہن لو۔ یہ حکم سنتے ہی ان ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے ہجکیل، اب یہ کہہ دو، اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا
تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم جدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی، سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمر سے ہی مدت تک زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اور ان کی اولاد کے جسم سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن کی صورت کا ہو جاتا، جیسے ہی قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ویسے ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں اور وہ لوگ کی نسل سے باقی رہ گئے۔ دوستو، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کی ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں نکل بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا تم سب مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر لوگ ناشکرے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے سبق ملتا ہے، آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ آنی ہی ہے، وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی۔ دوستو، اگر کسی کی موت لکھی ہے تو وہ نہ ایک سیکنڈ دیر آئے گی اور نہ ہی ایک سیکنڈ پہلے آئے گی، بلکہ جس کی موت جس جگہ پر لکھی ہوئی ہے اس کی موت وہیں پر آئے گی۔ جس کی موت جنگ میں لکھی ہے وہ بستر پر کبھی نہیں مر سکتا، اور جس کی موت بستر پر لکھی ہے تو وہ کتنی بھی جنگیں کر لے اس کی موت جنگ میں کبھی نہ آئے گی۔ دوستو، جس کی موت جب لکھی ہوتی ہے تب آتی ہے۔ دوستو، آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور سے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔